سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج 15 پارے ختم ہو گئے۔ آدھا قرآن مجید جو ہے یہ مکمل ہو گیا۔ چند دنوں کی بات ہے، یہ شروع ہوا تھا اور آج آدھا مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد ہر روز ایک دو ڈیڑھ پارہ کم ہوتا چلا جائے گا۔ بڑے خوش قسمت انسان ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں قرآن مجید سن لیا اور پڑھ لیا۔ یہ انشاءاللہ آپ کے نامہ اعمال میں یہ لکھا جائے گا، اور اس کی جو ہے اس کا اجر آپ کو اس دن پتہ چلے گا جب اللہ کے حضور نامہ اعمال جس کا آج سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقرأ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا۔ ہر انسان کے گلے میں ہم نے وہ نامہ اعمال اور وہ کتاب نکلس کی طرح ہم نے لٹکا دی ہے، اور جب قیامت کے دن آئے گا تو وہ کتاب نکالی جائے گی اور کہا جائے گا کتاباً یلقاہ، اس کو کتاب منشورہ پڑھو، اس کو اقرا کتابہ۔ اللہ فرمائے گا یہ کتاب پڑھا، یہ تیرے پوری زندگی کے حساب و کتاب کے لیے یہ تیرا نامہ اعمال تیرے لیے کافی ہے، کیونکہ جو کچھ کیا ہے وہ سارا اس میں ہوگا۔ اور کتنا خوش قسمت وہ انسان ہوگا جو نامہ اعمال پڑھے گا تو پورا قرآن مجید پڑھ دے گا۔ ہاں جی، پورا قرآن مجید۔ اور ایک نہیں، آپ لوگوں نے خوش قسمت انسانوں نے کتنی دفعہ تراویح پڑھی ہے، سنا ہے قرآن، خود پڑھا ہے، تو یہ قرآن مجید کی اتنی تلاوت ہوگی اس نامہ اعمال میں کہ ایک رونق لگ جائے گی۔ اس وقت پتہ چلتا ہے کہ یہ آپ جو تھوڑی بہت تکلیف کرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں امام کے پیچھے اور جو ہے تھوڑی تراویح پڑھ کر دوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ آج کی تھوڑی سی تکلیف قیامت کے دن بڑا اجر بنے گا اس کا انشاءاللہ۔ تو بہت جیسے میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید پورے کی ایک آیت جو ہے اگر اس کی تشریح کی جائے تو ایک خوبصورت ماحول بن جائے، لیکن ہم کیا کریں، اتنا وقت نہیں ہوتا۔ معراج شریف کی آیت کے بارے میں عرض کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، وہ مسجد اقصیٰ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، اور یہ سیر اس لیے کرائی تاکہ ہم کچھ نشانیاں اپنے محبوب علیہ السلام کو دکھائیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ بصیر و سمیع ہے۔ یہ بہت سارے لوگوں کا یہ نظریہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی معراج نہیں ہوا، روحانی معراج ہوا ہے، اور اس میں صحابہ کے اقوال بھی نقل کرتے ہیں، جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کا جسم مجھ سے کبھی غائب ہی نہیں ہوا، تو تم کیسے کہتے ہو کہ آپ کو معراج جسمانی ہوا؟ سمجھے نا؟ اب اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو 34 دفعہ معراج ہوا ہے۔ امام حضرت شیخ اکبر نے لکھا ہے کہ 34 ٹائم آپ کو معراج ہوا ہے،
33 ٹائم روحانی معراج ہوا ہے اور 1 ٹائم جسمانی معراج ہوا ہے۔ جس روحانی معراج جو ہوا ہے یہ وحی سے پہلے بھی ہوا ہے، وحی کے بعد بھی ہوا ہے۔ یعنی وحی سے پہلے کا مطلب یہ کہ ابھی قرآن مجید کا نزول شروع نہیں ہوا، اس وقت آپ کو روحانی معراج ہوا ہے۔ اور جو جسمانی معراج ہے یہ وحی کے آنے کے 12 سال بعد اور ہجرت سے 1 سال پہلے جسمانی معراج ہوا ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ کا نکاح مدینہ پاک میں ہوا ہے، تو وہ کیسے کہہ سکتی ہیں جی کہ آپ کا جسم مجھ سے غائب ہی نہیں ہوا، یعنی میک سینس۔ تو اس لیے وہ جو روایت کر رہی ہے نا وہ روحانی کی کر رہی ہیں، تو اس نے بے شمار صحابہ میرا خیال ہے 40 یا 26 کے قریب صحابہ ہیں جو معراج کی حدیث کو روایت کرنے والے ہیں، یہ جسمانی معراج کی۔ تو یہ 12 سال بعد یعنی ہجرت سے 1 سال پہلے آپ کو معراج ہوا ہے اور جسمانی ہوا ہے۔ اور اس کی ایک دلیل بڑی یہ ہے کہ جب آپ نے اعلان فرمایا نا کہ مجھے معراج ہوا ہے تو بہت سارے جو نئے مسلمان سے نا وہ مرتد ہو گئے۔ انہوں نے کہا یہ کیسی بات آپ کر رہے ہیں کہ آپ معراج کر کے آئے۔ بہت سارے لوگ اسلام چھوڑ گئے جو نئے تھے۔ تو اگر یہ خواب کی بات ہوتی ہے، روحانی بات ہوتی تو آج کا مسلمان بھی کہہ سکتا ہے تو ہم تو روز آسمانوں پر جاتے ہیں، آپ کو خواب آتے ہیں نا، کہاں کہاں پھرتے ہیں آپ، جب صبح کو بیان کرتے ہیں تو کوئی آپ کو کہتا ہے کہ جی ہم نہیں مانتے آپ کی بات؟ ہاں جی، اگر آپ کا اعلان کرتے کہ میں نے روحانی معراج کیا ہے تو وہ لوگ اسلام کیوں چھوڑتے؟ انہوں نے چھوڑا اسی لیے کہ آپ نے کہا تھا کہ میں جسمانی معراج کر کے آیا، اور اللہ تعالیٰ کے اندر یہ قدرت ہے کہ وہ ممکنات کے اندر ایسی رفتار پیدا کر دے۔ مثال کے طور پر یہ سورج جو ہے یہ اتنا بڑا ہے، کسی سائنسدان سے پوچھ لو، جتنا یہ زمین جو ہے نا، زمین چاند اس سے چھوٹا ہے، زمین سے چاند چھوٹا ہے۔ سائنسدان اگر میں غلطی کروں تو مجھے پکڑ دیں۔ چاند جو ہے یہ زمین سے چھوٹا ہے، اور زمین کا ایک کونا لے کر دوسرے کونے تک، یعنی مشرق سے مغرب تک یا شمال سے جنوب تک، یہ کتنا حصہ ہے زمین کا؟ یہ جتنا بھی ہے، میں جو بات کرنے لگا ہوں، زمین کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک، اور جو سورج ہے اس کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک 160 گنا زمین سے سورج بڑا ہے۔ یعنی جتنے زمین کا ایک کونے سے دوسرے کونے تک ہے، اگر اس کو ملٹی پلائی کرو 160 سے تو سورج کا جسم بنتا ہے۔ اور سورج کا جو اوپر والا حصہ ہے اور نیچے والا حصہ ہے، جب سورج طلوع ہوتا ہے یا غروب ہوتا ہے تو جو اوپر والا حصہ جب نظر آتا ہے آپ کو، اور نیچے والا حصہ اوپر والے حصے تک، اس جگہ تک پہنچنے تک سورج کو 1 سیکنڈ لگتا ہے۔ یعنی بات سمجھے، میں پھر دہرا دوں، یعنی اتنا بڑا سورج ہے کہ جتنا 160 گنا زمین کو جمع کیا جائے تو سورج کا حجم بنتا ہے۔ اور سورج کا جو اوپر والا، یہ سورج کا اوپر والا حصہ ہے، یہ نیچے والا حصہ ہے، یہ نیچے والا حصہ جب اوپر تک پہنچنے کے لیے، یعنی اتنا فاصلہ طے کرنے کے لیے 160 گنا زمین جتنا فاصلہ طے کرنے کے لیے سورج کو 1 سیکنڈ لگتا ہے۔ یہ تو اس کی ایک تخلیق ہے جس کی اتنی رفتار ہے۔ تو اگر رب تعالیٰ اپنے محبوب کو صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرانا چاہے تو براق کو یا آپ کو کتنی ہمت دے دے کہ آنے واحد میں، یعنی 18 سال کا سفر، 18 سال کا عرصہ جو ہے وہ اتنے عرصے میں طے ہو جائے کہ بستر گرم رہے، کنڈی ہلتی رہے، پانی چلتا رہے وضو کا،
اور آپ تشریف لے آئے. تو اس کی قدرت کے سامنے کوئی انکار ہے کسی کو؟ نہیں بے شک. سبحان. یعنی اسی لیے تو جو کفار جب آپ معراج کر کے آئے نا تو آپ بیٹھے تھے, ابو جہل آ گیا, رشتہ دار تھا, ہر وقت دیکھتا تھا تو اسی ٹو میں رہتا کہ کوئی نئی چیز ملے جس کی میں مذاق اڑاؤں. آ کر آپ کے پاس بیٹھ گیا, کہنے لگا آج کو نئی خبر ہے؟ آپ نے فرمایا ہے, تو خوش ہو گیا. کیا خبر ہے؟ آپ نے فرمایا میں رات کو بیت المقدس سے ہو کر آیا ہوں. یہ نہیں کہا کہ میں آسمانوں سے ہوں. بیت المقدس 40 دن کا سفر ہے. یعنی عرب میں جب وہ اونٹوں پر جاتے تھے نا, کنکڑ کی بات نہیں کر رہا کہ آپ اس جہاز پر جائیں. یعنی جب 40 دن وہ اونٹوں پر جاتے تو 40 دن کا سفر ہے. تو جب اس نے سنا نا کہ آپ کہہ رہے ہیں بیت المقدس کے سے ہو کر رات کو وہاں تھا اور میں آگے ہوں, تو اس نے کہا پھر رات کو آپ وہاں تھے اور صبح آپ نے یہاں کی؟ فرمایا ہاں صبح کو میں یہاں تھا. تو اس نے دل میں سوچا کہ اگر میں بار بار ان سے پوچھوں تو یہ کہیں یہ نہ سمجھ جائے کہ میں اپنی بات کو چینج کروں. تو کہتا ہے کہ اچھا آپ رات کو وہاں تھے تو آپ نے صبح ہمارے ساتھ کی. اچھا تو یہ بات میں اگر لوگوں کو بلا کر لاؤں تو آپ ان کے سامنے کہیں گے؟ فرمایا ہاں. تو اس کی تو عید ہو گئی. وہ بھاگا, جو اعلان قرآن نے کرنا تھا, مسلمانوں نے کرنا تھا, وہ ابو جہل کر رہا ہے. گھر گھر جا کر آؤ, دیکھو آؤ ایک نئی خبر سنو. لوگ آئے, انہوں نے ان کے سامنے کہ جو بات آپ نے ہمارے سامنے کی ان کے سامنے کرو. آپ نے فرمایا میں رات کو بیت المقدس گیا اور وہاں کی سیر کر کے تو میں صبح کو آسمانوں کی بات نہیں کی, آ گیا. تو یہ بات سن کر کئی لوگ جو ہے نا وہ اسلام چھوڑ گئے. ان کا یہ تو عجیب بات ہے, تمہیں 40 دن لگتے ہیں اور یہ کہتے ہیں میں تو ہو کر آ گئے, کیونکہ نئے نئے مسلمان تھے. لیکن جو اصل مسلمان تھے, جب آپ آسمانوں کی سیر کر کے آ رہے ہیں تو وادی طوا میں آپ ہیں, تو آپ نے جبریل سے پوچھا جبریل مجھے ایک پریشانی لائق ہے. حضور کیا پریشانی؟ فرمایا میری اس بات کو کون مانے گا؟ تو جبریل نے کہا کیا ضرورت ہے کسی کی, صدیق تو مانے گا. صدیق تو مانے گا. اور وہی بات ہوئی جب آپ نے فرمایا نا کہ میں ہو کر آیا ہوں, سارے لوگ کہتے ہیں جاؤ صدیق کے پاس جاؤ, آپ اس سے پوچھو کہ وہ بھی مانتا ہے. اتنی بڑی بات جو ہے جو یہ کہہ رہے ہیں, صدیق بھی مانتا ہے, جاؤ اس سے پوچھو. اس کے پاس گئے تو کہا کہ بھئی آپ سنا ہے آپ کے محبوب کیا کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی میں بیت المقدس سے راتوں رات ہو کر آیا ہوں, تو مانتا ہے اس بات کو؟ اس نے کہا یہ کیا ہے, اگر اس سے اگر وہ کہیں کہ میں آسمانوں سے ہو کر آیا ہوں تو وہ بھی ماننے کو تیار, کیونکہ ہر روز تو مجھے آسمانی کی خبریں دیتے ہیں وہ, تو ان کے لیے کیا بعید ہے. تو اس واقعہ معراج پر اپنے اپنے عقل کے مطابق لوگ بہت کچھ سوچتے ہیں. ہاں جی, یہ کیسے ہو سکتا ہے, آپ کیسے جا سکتے ہیں؟ کوئی سائنسی طور پر فلسفانہ رنگ میں کہ جو ثقیل چیز ہے یہ اوپر کیسے جا سکتی ہے, اس کو تو نیچے گرنا ہوتا ہے, وہ آپ بھاری جسم کے ساتھ اوپر کیسے چلے گئے. ہاں جی, پھر آسمانوں میں کتنے کرے ہیں جو گرم ہیں, ٹھنڈے ہیں, ہوا نہیں ہے, آکسیجن نہیں ہے. آج تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, آج یہ سارے انتظامات نہیں ہو گئے. یہ مریخ پر اور چاند پر جانے کے لیے مولویوں کو کوستے ہیں کہ جی دیکھو مولوی آپس میں لڑ رہے ہیں اور ہم جو ہے نا چاند پر پہنچ گئے, مریخ پر پہنچ گئے. اس وقت ان کو یہ خیال نہیں آتا کہ یہ ہوا کے کرے ہیں, یا آکسیجن نہیں ہے, یا فلاں چیز نہیں ہے, فلاں چیز نہیں ہے. تو اس وقت جو ہے وہ نہیں سوچتے اس بات کو. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کا یہ بڑا عظیم معجزہ ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں جو یہ الفاظ آتے ہیں نا, ایک آتا ہے کہ میں حضرت ام ہانی کے گھر میں تھا,
ایک ہے کہ میں حرم میں تھا، ایک ہے کہ میں مسجد میں تھا. تو یہ سارے جو نا اس وقت اتنی بڑی مسجد نہیں تھی جتنی آج ہے. تو حضرت وہ مقام میں نے دیکھا جہاں سے آپ نے نا مجھے کسی ایک بزرگ نے دکھایا کہ یہ جگہ ہے جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج شروع ہوا، یعنی یوم علی کا کار وہ مسجد حرام میں آ چکا ہے آج کل. تو وہ حضرت ام ہانی جو حضرت علی کی بہن تھی، ابو طالب کی بیٹی تھی، ان کے گھر میں آپ آرام فرما تھے. تو وہاں سے معراج شروع ہوا تو وہ ام ہانی کا گھر بھی ہو گیا، حرم بھی ہو گیا اور مسجد بھی ہو گئی. تو یہ الفاظ آپ نے استعمال کیے. تو وہاں جب آپ آرام فرما رہے تو چھت پھاڑ کر جبریل آئے، چھت پھاڑ کر آئے اور پہلے 3 فرشتے آئے. انہوں نے ایک نے کہا یہ کون ہے، ایک فرشتے نے کہا. دوسرے نے کہا یہ سب سے بہتر شخص ہے. تیسرے نے کہا کہ جو سب سے بہتر ہے نا اس کو لے چلو. تو پھر آپ کو لے کر وہ زمزم کے پاس گئے اور آپ کا سینہ مبارک چاک کر کے تو اس کو زمزم سے دھویا گیا. یہ بعض روایتوں میں ہے کوثر کے پانی سے دھویا گیا. اور آپ کے یہ معراج کی ابتدا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تو تیز براق پر گئے اور ساری رستے میں رکتے گئے، نفل پڑھتے گئے مقدس مقامات پر اور سیر فرمائے. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو متشکل جسم میں اللہ تعالیٰ نے میرے پاس بھیجا مسجد اقصیٰ. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ روح آئے، نبیوں کی روح آئے، اس لیے میں متشکل کہہ رہا ہوں کہ نبیوں کی روح آئے. جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنے جسموں کے ساتھ مسجد اقصیٰ میں تشریف لائے. جبریل نے اذان پڑھی، نبی کریم علیہ السلام نے خطبہ دیا اور آپ باقی انبیاء نے بھی خطبہ دیا باری باری. آپ مصلی پر کھڑے ہوئے، آپ کے پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یہ بزرگ انبیاء پہلی صف میں آپ کے پیچھے تھے. تو آپ نے وہاں جاتے ہوئے 2 رکعت نماز پڑھائی اور اس کے بعد آپ آسمانوں پر تشریف لے گئے. رستے میں آپ نے جب جا رہے تھے تو آپ نے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. اس کا ذکر حدیثوں میں بھی آتا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی نماز پڑھتے دیکھا. اور جب مسجد اقصیٰ میں گئے تو وہاں بھی موسیٰ علیہ السلام بھی تھے، ابراہیم علیہ السلام بھی تھے. جب 6 آسمان پر پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام وہاں موجود تھے. 7ویں پر پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں موجود تھے. ہاں جی. تو اب یا تو یہ مانے کہ ایک ایک نبی کا اتنا بڑا جسم ہے جو ہر جگہ موجود ہے، یعنی قبر میں بھی موجود ہے، مسجد اقصیٰ میں بھی موجود ہے، 6 7ویں آسمان پر بھی موجود ہے. اور یا یہ مانے کہ نبی کی اتنی رفتار ہے کہ وہ جہاں چاہے آنے والے وہاں پہنچ سکتا ہے. یہ سارا حدیث سے ثابت ہے. تو نبی کریم علیہ السلام کا یہ واقعہ بہت بڑا مزدار اور بہت خوبصورت ہے. آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، وہاں اللہ کا دیدار آپ نے فرمایا. یہاں بھی بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں جی اللہ کا دیدار نہیں، آپ نے جبریل کو دیکھا. ارے جبریل کو تو آپ نے وحی پر بھی دیکھا تھا، مدینہ شریف میں دیکھے، وحی میں بھی آپ کو دیکھا. یعنی 2 دفعہ اور بعض روایات میں 3 دفعہ بھی آتا ہے. 2 دفعہ تو ڈیفینیٹ ہے، 3 دفعہ کا بھی ذکر ہے. تو 2 دفعہ آپ نے جبریل کو اس کو اصلی شکل میں دیکھا 600 پروں کے ساتھ. اور ایک پر جو تھا مشرق سے مغرب تک تھا. پتہ نہیں اللہ کی کتنی یہ مخلوق کو وسیع جگہ ہے جہاں ایک فرشتے کی ہے. میں نے حدیث میں پڑھا ہے کہ ایک فرشتہ اللہ کا وہ ہے جب اللہ اس کو حکم دے گا تو وہ ایک ہی لقمے میں 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کو نکل جائے. اللہ کی ایسی مخلوق ہے، اللہ کی ایسی مخلوق ہے. سبحان اللہ. اللہ علیہ. تو سیدنا
حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار فرمایا اپنے ان آنکھوں کے ساتھ یا دل کی آنکھوں کے ساتھ. جیسے آپ کی دو آنکھیں یہاں تھی، دل میں بھی دو آنکھیں تھیں، اور علماء نے لکھا کہ آپ کی دو آنکھیں پیچھے کی تھی. سبحان اللہ. اگرچہ وہ نظر نہیں آتی تھی کسی کو نظر نہیں آتی تھی کہ یہ کس نے کہا کہ ہم نے دیکھا پیچھے دو آنکھیں ہیں، لیکن علماء نے لکھا. اسی لیے آپ آگے بھی اسی طرح دیکھتے تھے، پیچھے بھی اسی طرح. سبحان اللہ. آپ نے اللہ کا دیدار فرمایا، اور پھر آپ پر 50 نمازیں فرض ہوئیں. 50 نمازوں کو آپ نے 5 کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار یہ کہتے رہے کہ میری امت بڑی مضبوط تھی، وہ 3 نہیں پڑھ سکی، آپ کی امت 5 کیسے پڑھے گی؟ یعنی جب آپ 5 پر آ رکے نا تو انہوں نے کہا 5 بھی بہت ہیں، آپ کی امت تو بہت کمزور ہے، قد چھوٹے ہیں، ان کا جسم کمزور ہے، اعضاء کمزور ہیں. میری امت باقی ان کی امت کے تو بہت بڑے بڑے دلیر تھے نا اس میں، تو آپ 5 نہیں پڑھ سکیں چھوٹی. آپ نے کہا مجھے اب شرم آتی ہے، میں اللہ کو کہہ یا اللہ میری امت یہ بھی نہیں کر سکتی. ہاں جی. لیکن جب 5 کی نا تو پھر اللہ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب، ہماری بات جو ہے نا بدلتی نہیں ہے. ما یبدل القول، میری باتیں بدلتی نہیں ہیں، میرے قول میرے حکم بدلتے نہیں ہیں. میں نے 50 فرض کی تھی نا تو 5 پر آ گئے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، ہم 1 کے بدلے میں 10 کا ثواب دیں گے، ثواب آپ کو 50 کا ہی ملے گا. سبحان اللہ. پڑھے 5، سبحان اللہ. پڑھے 5، ثواب 50 کا ہی ملے گا. سبحان اللہ. ہاں جی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم تھا نبی کریم علیہ السلام پر اور آپ پر. جب آپ واپس آئے تو جب لوگوں نے کہا کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ اتنے سفر میں، ان کو پتا تھا کہ بیت المقدس آپ کبھی نہیں گئے، تو یہ تو عام جاتے تھے تجارت کے لیے. تو کہا اچھا آپ گئے تو بتاؤ اس کی ونڈو کتنی ہے، شیشے کدھر ہے، مینار کتنے ہیں، اس کی دیواریں کتنی ہیں، اس کے پلر کتنے ہیں. یہ جیسے انہوں نے اپنی زبان میں پوچھا آپ سے. تو آپ نے سوچا کہ یا اللہ میں کوئی اس لیے تو نہیں گیا تھا کہ میں ونڈو گنوں یا میں پلر گنوں یا یہ کروں وہ کروں. آپ اس وقت تھے اس میں حتیم کے پاس تھے، کعبہ شریف کے پاس تھے. تو جب آپ کو تھوڑی پریشانی لاحق ہوئی نا اس معاملے میں، تو اللہ تعالیٰ نے پورے بیت المقدس کو اٹھا کر آپ کے سامنے رکھا. سبحان اللہ. اور فرمایا کہ میرے حبیب آپ دیکھتے جاؤ بتاتے اور بتاتے جاؤ، سبحان اللہ. دیکھتے جاؤ اور بتاتے جاؤ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جب وہ سنا کہنے یہ بات تو ٹھیک کہتا ہے، اللہ اکبر. گیا بھی کبھی نہیں وہاں یہ بندہ، سبحان اللہ. اور یہ باتیں بھی ساری اسی طرح بتا رہا ہے جیسے کہ یہ ساری زندگی وہاں رہے ہیں، اللہ اکبر. ایک ایک بات کا پتہ ہے. سبحان اللہ. اچھا چلو یہ بتاؤ، ہمارے 3 قافلے گئے ہیں وہاں. ایک قافلہ تھا جو سپلٹ ہو گئے، 3 ہو گئے، جو اپنے وہ تھے نا وہ ٹریولر کی طرح 3 ہو گئے. ان کا ہمارے قافلے گئے ہوئے ہیں وہاں، تو ان کا بتاؤ وہ کہاں. آخر آپ جو اس رستے گئے ہو تو وہ بھی اسی رستے سے آ رہے ہیں یا جا رہے ہیں، تو بتاؤ وہ کب سے گئے ہو، آپ کو ملے رستے میں؟ آپ نے فرمایا ہاں ملے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. ایک قافلہ مجھے مقام ذی مروہ پر ملا ہے، ایک ذی طوا پر ملا ہے، ایک تنعیم پر ملا جہاں سے آپ احرام باندھتے ہو. سبحان اللہ. اور جو تنعیم پر ملا ہے اس کے آگے بھورے رنگ کا اونٹ لگا ہوا تھا، اس کے اوپر 2 بوریاں گندم کی سی ہوئی لدی ہوئی تھی اس کے اوپر. میں نے وہ اس کو دیکھا ہے وہاں. اور ایک جو ایک قافلہ مجھے ایک مقام پر ملا، اس کے اونٹ پر 2 آدمی سوار تھے. اور جب میرا پراگ ان کے پاس سے گزرا وہ ڈرا اور آدمی گر پڑا، اس کا بازو ٹوٹ گیا. ان کا یہ تو بڑی پکی نشانی ہے. بورے اونٹ والے بھی بڑی پکی نشانی ہے. فلاں قافلے میں پیالہ پانی کا پڑا تھا، مجھے پیاس لگی تو میں نے اٹھا کر وہ پی لیا. ان سے پوچھنا کہ پیالہ آپ کا خالی تھا، کیونکہ اس وقت تو پانی کی بڑی قدر ہوتی تھی نا، پانی ملتا نہیں تھا. جب انہوں نے اٹھایا تو پانی نہیں ہے.
تو یہ ایک اونٹ میں یہ تھا، ایک قافلے والوں کا اونٹ گم ہو گیا تو وہ تلاش کر رہے تھے، ان کو مل نہیں رہا تھا، تو میں نے کہا آپ کا اونٹ ادھر ہے، تو کہنے یہ آواز تو محمد کی لگتی ہے لیکن ہم ہیں جنگل میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ نے یہ بتایا، سبحان اللہ پہلے یہ بھی آپ نے سوچا ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ نے کہا کہ یا اللہ میں کوئی قافلے تھوڑے، اب یہ جو نشانیاں مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں آپ کے سامنے واضح کر دی، آپ دیکھ کر بتاتے گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا کب آئیں گے؟ فرمایا جو تنیم والا قافلہ ہے نا جو نزدیک ہے، وہ سورج کے طلوع ہوتے ہی مکہ میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ اکبر جو فلاں قافلہ ہے وہ دوپہر کو داخل ہوگا، اور جو تیسرا ہے وہ مغرب کو داخل ہوگا۔ اب یہ ٹائم تھوڑا تھا، دوڑے سارے پہاڑی پر جا کر بیٹھے کہ دیکھیں کہ سورج جلدی طلوع ہو جائے اور آپ کی بات سچی نہ ہو۔ روایات میں آتا ہے کہ شیطان دوڑا، اس نے قافلے والوں کو سلا دیا، سو جاؤ، تاکہ یہ ٹائم پر نہ پہنچ سکے۔ جب اس نے قافلے والوں کو سلایا، اللہ نے جبریل کو ان کے حکم دیا کہ تو سورج کو روک دے، اگر وہ قافلے کو روکتا ہے تو سورج کو روک دے، جب وہ قافلہ چلے گا تو سورج چلے گا۔ جب شیطان نے سمجھا کہ اب دیر ہو گئی ہے تو قافلہ چل پڑا، ادھر سے سورج چل پڑا، وہ پہاڑی پر بیٹھے، ایک طرف سرکار کا گروہ بیٹھا ہے، ایک طرف ابو جہل کا گروہ بیٹھا ہے۔ ابو جہل کا گروہ کہتا ہے کہ قد طلعت الشمس، وہ دیکھو سورج نکل آیا، ادھر سے آواز آئی وہ دیکھو قافلہ بھی آ گیا۔ یعنی تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، ہونے والی تھی جو بات آخر وہ ہو کے رہی۔ دن کو جو کہہ دیا شب ہے، ہاں جی، شب کو جو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، اور دن کو جو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی۔ اسی طرح دوسرا قافلہ دوپہر کو آیا، تیسرا جو ہے شام کو آ گیا۔ ہاں جی، تو یہ سرکار دو عالم علیہ السلام کا معراج کا واقعہ ہے، اور اس میں بہت ساری چیزیں ہمارے لیے تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری بخشش کی گارنٹی وہاں دی تھی۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب معراج ہوا اسی لیے کہ آپ کو امت کا فکر رہتا ہے نا کہ اس کے گناہ زیادہ ہے، اگر دیکھو کہ آپ کی امت کے گناہ زیادہ ہے، یہ میری رحمت زیادہ ہے۔ آپ نے جنت کی سیر فرمائی، دوزخ کی سیر فرمائی، آپ نے کائنات کی سیر فرمائی، حوروں کو دیکھا، فرشتوں کو دیکھا، نبیوں کو دیکھا، کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھا، اللہ کے حضور حاضر ہوئے۔ جب وہاں حاضر ہوئے تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب میرے لیے کیا لایا، میرے لیے کیا تحفہ لے کے آیا؟ تو یہ جو آپ نے التحیات للہ والصلوات والطیبات، آپ نے یہ کہا یہ میں تحفہ لے کے آیا، کیونکہ اس کے ہاں تو ہر چیز ہے، ایک عاجزی نہیں ہے، وہ عاجزی لے کر گئے التحیات للہ عبادت۔ عاجز ہو کر ہم نماز پڑھتے ہیں نا، اللہ کے حضور عاجزی پیش کرتے ہیں، یہ اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ باقی کبریائی تو اس کی فرماتا ہے کہ کبریائی میری چادر ہے، اسی لیے تو تکبر والوں کو بہت ناراض ہوتا ہے کہ یہ کبریائی میری چادر ہے تم نے اوڑھ دی ہے۔ تو التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ کہا میں لے کے آیا۔ پھر اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر آپ نے آگے سے کہا السلام علینا، سب گناہگاروں کو اس میں داخل فرمایا، ہمارے اوپر سلام ہو۔ پہلے تھا نا السلام علیکہ ایھا النبی، آپ پر فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ، نیکوں کو علیحدہ رکھا، گناہگاروں کو اپنے ساتھ شامل کیا۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ جبریل نے سنا تو کہا اشہد اللہ، میں گواہی دیتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ تو یہ واقعہ ہے معراج کا جو نا، عرض کیا یا اللہ
आना व अंता ममा सिवा ज़ालिका तरक्तु लिअजलिका। ये आपने खुलासा पेश किया, अल्लाह मैं और तू, आना व अंता मैं और तू, और उसके सिवा जितनी भी मखलूक और कायनात है नहीं अल्लाह, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। तरक्तु लिअजलिका, मैं तेरी रज़ा के लिए छोड़ दिया है, मुझे किसी की परवाह नहीं। एक तेरी ज़ात मेरे सामने हो, सारी यूनिवर्स, सारी कौम, मखलूक, एवरीथिंग तरक्तु लिअजलिका मैंने छोड़ दिया। ये हजूर ने पेश किया जुमला। अल्लाह ने फरमाया ऐ महबूब आना व अंता, फिर सुन मेरा जवाब, मैं और तू, वमा सिवा ज़ालिका, और उसके अलावा जितनी भी कायनात है, जो कुछ भी है, खलक़तु लिअजलिका, मैंने तेरे लिए पैदा पैदा की सुभान अल्लाह तेरे लिए पैदा किया। तू ना होता तो फिर ये कोई चीज़ नहीं होता। या समझ आए ना जी? बेशक तो ये 18 साल जो है उसका सफ़र है, जो आने वाहिद में ख़त्म हुआ, तब उसको जितना भी लंबा खींच कर ले जाए, यानी इतना खूबसूरत वाक़या है, इससे ईमान ताज़ा होता है। अल्लाह ताला हम तमाम को हुज़ूर की मोहब्बत नसीब फरमाए।